اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی گرامر کلاس میں آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ کا دوسرا پارہ سیقولو جو ہے، اس آیت نمبر 143 میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا ایک لفظ ہے طلبہ، اس کا مضارع آتا ہے یقلبو، اور اس کا ناؤن بنتا ہے کلبن۔ کلبن کا معنی ہے دل۔ کبھی کبھی اس سے عقل بھی مراد لی جاتی ہے۔ اب اسے جو ورب بنتا ہے وہ قلبہ ہے، یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا معنی ہے، قلبہ کا معنی ہے اس نے پھیر دیا۔ اس نے پھیر دیا۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا جملہ بنائیں گے، قلب القوم، تو اس چھوٹے سے جملے میں ہم نے کیا کیا؟ یہ قلبہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور اس میں فاعل ہے ہوا، اور القوم جو ہے یہ آبجیکٹ بن گیا ہے، جسے ہم مفعول کہتے ہیں، مفعول بہ۔ قلبہ، اس نے پھیر دیا، القوم، قوم کو، تو اس کا معنی ہو گیا ہے اس نے قوم کو بدل دیا۔ اگر ہم ایک اور مثال لے لیں گے، قلب تو، یہاں قلب جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور جو تو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ قلب تو کا معنی ہو گیا میں نے پھیر دیا۔ اگر ادھر ہم لکھیں گے اس کا مفعول النخلۃ، نخلۃ کا معنی ہے کھجور، اور یہ مفعول ہے، ادھر مفعول بہ، اس پر زبر ہے، لاسٹ پر جس کو زبر آتی ہے وہ مفعول بن سکتا ہے۔ قلب تو النخلۃ، میں نے کھجور کا درخت پھیر دیا، گویا کہ میں نے کھجور کا درخت اکھاڑ دیا، پھیر دیا۔ اب اس کے دوسرے فعل کی طرف آئیں گے۔
اسی کلبا کلبا کو اگر ہم ادھر تشدید لگائیں گے تو یہ کلبا بن گیا. اب یہ بھی فعل ماضی ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، مگر اس میں چینج آ گئی. کیا چینج آ گئی؟ اس میں ہم نے لام کلمہ پر تشدید لگا دی. اس کا پیٹرن ہے، ہمارا 3 لیٹر پیٹرن ہے فعل. اب اس فعل کو جب ہم ادھر تشدید لگاتے ہیں تو یہ فعل بن گیا. اسی پیٹرن پر کلبا بن گیا. اس کا مضارع بن جائے گا، یہ 4 لیٹر والا ہے، ایک تو قاف ہے اور لام جو تشدید والا ہے اس میں 2 لام ہیں، ہو گئے 3 حروف، اور با جو ہے ہو گئے 4 حروف. 4 حروف والے کا مضارع جو آتا ہے وہ یو سے شروع ہوتا ہے، یو کلبو، یو کلبو، کلبا یو کلبو. اس کا معنی ہے ٹو ٹرن اپ سائڈ ڈاؤن. کلبا یو کلبو. دوسرا معنی ہے اس کا ٹو فلپ، پھیر دینا. دونوں پر ہم الگ الگ جملے بنائیں گے. ایک پہلے ہم کلبا لے لیں گے. کلبا صفحات الکتاب. کلبا اس نے پھیر دیے صفحات الکلاب، کتاب کی صفحات. He flipped through the pages of a book, of the book. دوسرا معنی ہے، اس کے لیے ہم ایک آیت لے لیں گے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ. قلبو فعل ماضی ہے، واو اس میں فاعل ہے. یہ واو جو ہے یہ فاعل کا کام کرتا ہے. کس شکل میں؟ ہم کی شکل میں. دے، واو ریپرزینٹس دے. قلبو دے ٹرنڈ. لکا جار مجرور ہے. فار یو. الامور مفعول بھی ہے، آبجیکٹ ہے.
the affairs. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ, they turned the affairs, they turned the affairs upside down for you. It means to turn affairs upside down means to create یا to raise more difficulties. اسی طرح اچھا وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ جو ہے اس کی ریفرنس ہے اسی طرح ایک اور آیت ہے يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. يُقَلِّبُ فعل مضارع ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور اللیلہ جو ہے یہ مفعول ہے، والنہارہ بھی مفعول ہے، مگر اس کو ہم معطوف لکھتے ہیں کس پر؟ اس مفعول پر. اس طرح اس کا معنی بنتا ہے اللہ نے رات اور دن کو یقلب ٹرن اوور کیا ہے. یقلب اللہ، اللہ ٹرنڈ the night والنہار and the day over and over، ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا. اللہ نے رات کو کے پیچھے دن کو لگا دیا اور دن کے پیچھے رات کو لگا دی. اللہ turned the night and the day. Over and over. اسی سے ایک اور لفظ بنتا ہے ان کا لابا، اس میں الف نون ان جوڑنا ہے. ان قلبا، ان قلبا، ان قلبا کا مضارع بن جائے گا ین قلبو. ین قلبو اگر ہم اس کو ہم ملا کے لکھیں گے
انقلب ینقلب. اس کا پیٹرن ہے انفعل. ینفعل. یہ جو انقلب ہے یہ پیشو معنی دیتا ہے. یہ پیشو معنی دیتا ہے. انقلب کا معنی ہے he was changed. یا he became altered. تیسرا معنی ہے he became inverted. یا he became upside down. انقلب کا ایک اور معنی ہے انقلاب لانا. چلو ہم اس انقلبہ اور ینقلب کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. کوئی جملہ اس پر بنائیں گے تاکہ اس کی معنی کی وضاحت ہو جائے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا. یہاں ینقلب فعل مضارع ہے. وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا. إِلَىٰ حرف جر أَهْلِهِ اہل اسم مجرور وهو مضاف الیہ. مسرورا اس کی حالت بتاتا ہے لہذا یہ حالیہ مانا جائے گا. الی اہلہ اپنے عیال کی طرف. اپنے عیال کی طرف. ینقلب وہ لوٹے گا الی اہلہ اپنے عیال کی طرف. کس حالت میں؟ مسرورا خوشی کی حالت میں. وہ اپنے
گھر یا عیال کی طرف خوشی سے لوٹے گا۔ اب جو ہماری آیت ہے جہاں یہ استعمال ہمارا یہ لفظ ہوا ہے وہ ہوا ہے ینقلب، ینقلب علی عقبیہ، علی عقبیہ۔ عقبن کا معنی ہے عقبن کا معنی ہے ایڑی۔ دو ایڑیوں کو عقبین کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہو ملائیں گے۔ When the pronoun joins a noun it becomes مضاف مضاف الیہ۔ جب یہ دو مضاف مضاف الیہ بنانے ہوں گے تو عقبین کا جو نون ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا اور اس طرح یہ بن جائے گا عقبی، عقبی ہو۔ اب چونکہ یہ وہ ٹنگ ٹوسٹڈ ہے، عقبی ہو زبان پر نہیں چڑھتا ہے، لہذا اس کو گرامیرین نے، زبان دانوں نے عقبی ہی پڑھا۔ عقبی کا معنی ہو گیا اس کی دونوں ایڑیاں، اس کی دونوں ایڑیاں۔ علی پر، ینقلب وہ واپس مڑتا ہے، وہ واپس مڑتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ یہ لفظی معنی ہے، وہ واپس مڑتا ہے اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ گویا کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیا، پیچھے مڑ کر دیا۔ وہ اپنی ایڑیوں کو، اس نے اپنی ایڑیوں کو پیچھے کی طرف موڑ دیا تاکہ وہ واپس مڑ جائے، واپس آ جائے۔ اب دیکھیے وہ کانٹیکسٹ جس میں یہ استعمال ہوا ہے۔ رب فرماتے ہیں لِنَعْلَمَ، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔
تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ ممن ينقلب على عقبيه ممن اس شخص سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پیچھے کی طرف مڑ گیا۔ رب فرماتا ہے تاکہ ہم جان لیں گے، کس چیز سے جان لیں گے؟ اس تحویلی قبلہ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں میں رسول کا اتباع کون کرتا ہے اور رسول سے بھاگ کر پیچھے کی طرف کون مڑتا ہے۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور مجھے بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں کو ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس سینٹنس میں جو دوسرے مشکل الفاظ ہیں ان کا ویڈیو الگ سے بنائیں گے۔